غیبت سے منع کرنے اور اس سے نفرت دلانے کے لیے اس سے بہتر کیا تعبیر ہوگی کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ قید اس لیے ہے کہ مردہ نہ زبان سے کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، جس طرح چاہو اسے چیرو پھاڑو اور اس کی بوٹیاں نوچو، یہی حالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے کہ وہ نہ غیبت کرنے والے کی زبان روک سکتا ہے اور نہ اسے منع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب برائی اس کی پس پشت ہوتی ہے۔ اس غیبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپس میں نفرت بڑھتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس نفرت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ خاندانوں اور قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جس سے ایسے مفاسد جنم لیتے ہیں جو تباہی و بربادی کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ تعیر، کسی شخص کو اس کے عیب یا گناہ کی بنا پر مطعون قرار دینا تعیر کہلاتا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ وہ جس کی کوئی بری بات دیکھتے ہیں اس کی تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو اپنی تقشف پسندی اور تنک مزاجی کی وجہ سے اسے نہیں عن المنکر کے قبیل سے تصور کرتے ہوئے موقع و بے موقع زبان تان کھول دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ خود اپنا جائزہ لیں تو اس جیسے کتنے ہی عیوب ان کے اندر موجود ہوں گے۔ در حقیقت یہ عیب بینی اور نکتہ چینی اپنی ہی خامی ہوتی ہے جو دوسروں کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر یہ گناہ سے نفرت دلانے اور نصیحت و خیرخواہی کے عنوان سے ہو تو یہ نہیں عن المنکر کے قبیل سے سمجھی جائے گی اور جو اپنے محل و مورود سے وابستہ ہے، مگر یہ نکتہ چینی تو علاج کی بجائے دوسرے کی تحقیر و تذلیل کے لیے ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ خود اس عیب سے بری ہیں، لیکن بری ہوں بھی تو اس کا ذمہ تو نہیں لے سکتے کہ ان کا دامن کبھی داغدار نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آج دوسروں میں کیڑے نکال رہے ہیں، کل ان میں بھی پڑ جائیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مومن پر اس کے کسی گناہ کی وجہ سے عیب لگاتا ہے وہ ویسے ہی گناہ کا مرتکب ہو کر مرتا ہے۔ سوء ظن، کسی مسلم و مومن کے متعلق خود ساختہ قرائن کی بنا پر خیال فاسد قائم کرنا سوء ظن کہلاتا ہے۔ یہ چیز خبث فطرت و سوء باطن کی دلیل ہے، جس کے نتیجے میں باہمی تعاون و اعتماد کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قدرت نے بدگمانی کو گناہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچے رہا کرو، کیونکہ بعض گمان بد گناہ ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خداوند عالم نے مسلم کا خون بہانے، اس کی عزت پر حملہ آور ہونے اور اس کے متعلق سوء ظن رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ بدگمانی کو وہی شخص اپنے دل میں جگہ دے گا جس کا دل خود صاف نہ ہوگا، اس لیے کہ انسان ہر آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھتا ہے اور جیسا وہ خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کے متعلق تصور قائم کرنے لگتا ہے، اور جس کا دل پاک و صاف ہوگا وہ بدگمانی کو اپنے دل میں نہ آنے دے گا اور نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے گا جس سے بدگمانی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس قسم کی بدگمانی صرف اغواء شیطانی کا نتیجہ ہوتی ہے، کیونکہ اندرونی کیفیت و باطنی حالت پر خداوند علیم و کبیر کے علاوہ کوئی دوسرا آگاہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی دوسرے کے اندر جھانک کر نیت کی اچھائی یا برائی کو چکھ سکتا ہے اور دل کا حال جان سکتا ہے۔ لہذا کسی کے متعلق بے جانے بے دیکھے ایک خیال قائم کر لینا صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے اس کی قوت واہمہ میں نیکی کا تصور قائم کرنے کی بجائے برا تصور قائم کر دیا ہے، اور جو تصور شیطانی وسوسے کا نتیجہ ہو اس پر اثرات مرتب کرنا غلط ہوگا۔ اس طرح کہ کسی کو خیرات کرتے دیکھیں تو یہ خیال قائم کر لیں کہ یہ نام و نمود کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا کوئی اور عمل خیر کر رہا ہو تو اسے اس کی ذاتی غرض پر محمول کیا جائے۔ ہمیں ظاہر کو دیکھتے ہوئے حسن ظن ہی سے کام لینا چاہیے، رہا نیت کا سوال تو اس کا محاسبہ کرنے والا اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب حسن زن ہی کی بنیاد ہے تو پھر جو ہو اس پر اعتماد کر لینا چاہیے، جسے چاہیں گھر میں چھوڑ جائیں، جسے چاہیں اپنا مال سپرد کر دیں، اور جو شخص کوئی دعویٰ کرے اسے بغیر کسی دلیل و سند کے تسلیم کر لیں، تو یہ حزم و احتیاط اور تقاضۂ عقل کے خلاف ہوگا۔ ایسے موارد پر حسن زن کو بنیاد نہیں قرار دیا جا سکتا اور نہ ہر ایک پر پرکھے بغیر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا عجز و کمزوری کی دلیل ہے۔ فحش کلامی یہ بازاری لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اول فول بکنے کے عادی ہو جاتے ہیں، مگر ایک شریف و معیاری انسان کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی زبان پر کوئی فحش کلمہ آنے دے، اور اگر کسی موقع پر ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کوئی فحش کلمہ کہنا پڑے تو اسے اشارے کنائے سے ادا کرے گا اور کھل کر کہنے سے ہچکچائے گا۔ دشنام ترازی یہ عادت نفس کی خباثت و دنائیت کی علامت ہے۔ اس سے مقصد دوسروں کو غضن پہنچانا ہوتا ہے، اور کبھی برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بہرحال یہ بربنائے عادت انتہائی اشتعال انگیزی کا باعث ہوتی ہے، جس سے جھگڑے فساد اور خون خرابے تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور کبھی قتل ایسے سنگین جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے دینے کی بجائے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور گالی گلوچ سے اپنی زبان کو بچائے رکھنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے۔ اسراف جہاں جتنا صرف کرنا چاہیے اس سے زیادہ مقدار میں صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور بعض دریا دلی سمجھتے ہوئے جہاں ایک صرف کرنا چاہتے ہیں وہاں 10 صرف کرتے ہیں، اور دعوتوں اور نمائشی کاموں میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں، اور جہاں کسی غریب و نادار کی اعانت اور کسی بیوہ و یتیم کی مدد کا سوال آتا ہے تو مالی کمزوری و کساد بازاری کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی دریا دلی نام و نمود کی ہوس کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہی اسراف ہے۔ یہ اسراف اگر کھانے پینے کے سلسلے میں ہو تو اس کے نتیجے میں طرح طرح کے امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور دوسرے امور میں ہو تو اس کا نتیجہ تباہی اور بدحالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ کسی منچلی طبیعت والے نے کسی تقریب میں نام و نمود کی خاطر یا رسم و رواج کو نبھانے کے لیے زمین یا مکان رہن رکھا، اور ایک آدھ دن خوب چہل پہل اور تس کو احتشام دکھانے میں گزارا، اور ہوا یہ کہ جو رہا سہا پاس تھا وہ ختم ہوا، سود در سود کی بدولت مکان نیلام ہوا، اب نہ کوئی ٹھکانہ رہا اور نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ انسان راحت و آسائش کی زندگی اسی صورت میں گزار سکتا ہے جب وہ اعتدال و میانہ روی سے کام لے، ورنہ اسراف کے نتیجے میں اقتصادی الجھن اور تنگ دستی و پریشانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تبذیر جہاں صرف نہ کرنا چاہیے وہاں صرف کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اس بے محل جود و سخا کے مظاہر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے گرد خوش آمدیوں اور بازاری قسم کے لوگوں کا ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بیجا تعریف و خوشامد کر کے اسے خود پسند بنا دیتے ہیں، اور وہ انہیں اپنا خیرخواہ دوست سمجھ کر دیتا دلاتا رہتا ہے، اور غریب و نادار اور مستحق و فقیر اس کے ہاں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بے محل داد و دہش بدبختی کی علامت اور اخروی سعادت سے محرومی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب تم یہ جاننا چاہو کہ فلاں شخص بدبخت ہے یا نیک تو اس کی داد و دہش کو دیکھو کہ وہ کن سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ اہل و مستحق افراد کو دیتا ہے تو وہ بھلائی کی راہ پر گامزن ہے، اور اگر نا اہل سے سلوک کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سوال: دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنی عزت سے ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے کوئی باعزت انسان انتہائی تنگی و اسرت کے باوجود سوال کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی اس سے جواب دہی ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، لوگوں سے سوال کرنے اور مانگنے سے بچے رہو، کیونکہ یہ دنیا میں ذلت و فقر کا باعث ہے اور آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ سوال کی عادت عموماً فقر و ناداری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان عزت نفس
کھو بیٹھتا ہے۔ اسی چیز کے پیش نظر صالحہ و ابرار احتیاج و تنگ دستی سے پناہ مانگتے رہے کہ مبادا یہ تنگ دستی سوال پر مجبور کر دے اور اخلاق کی پاکیزگی ختم ہو جائے۔ مال و دولت سے بھی اگر اس کا مصرف صحیح ہو تو اخلاق کی نگہداشت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وسعت مالی تقوی الہی میں معین و معاون ہوتی ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے انسان مالی عبادات کو سر انجام دیتا ہے اور حج، خمس، زکوٰۃ، کفا، صلہ رحم و صدقات سب اسی سے وابستہ ہیں۔